خبر ہے اسلام آباد سے شاہراہ دستور پر موجود کانسٹیٹیوشن ایونیو بلڈنگ کو خالی کرانے کی کارروائی رات گئے پولیس کے ذریعے عمارت کو خالی کرانے کے احکامات دیے گئے. معاملہ کیا ہے ذوالقرنین حیدر سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے ذوالقرنین. جی بالکل، یہ جو ہے ایک بسم اللہ کمپنی ہے جس کو یہ 99 ایئر کے لیے سی ڈی اے نے الاٹ کی تھی ہوٹل کے لیے، لیکن بعد ازاں انہوں نے رہائشی جو اپارٹمنٹ ہے یہاں پر بنائے، اور اس کے بعد انکوائری میں بھی یہ بات ثابت آئی تھی کہ یہ غیر قانونی بنایا گیا ہے، لیکن بعد ازاں سپریم کورٹ نے اس کو ریگولرائز کر دیا تھا، اور اس کے بعد سی ڈی اے جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ چلی گئی تھی، اور سپریم کورٹ کے بعد جو ہے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر ہوئی اور سی ڈی اے نے اس کی لیز منسوخ کر دی. لیز منسوخ کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مختصر فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے ان کی درخواستیں جو ہے مسترد کی، جس کے بعد جو ہے اسلام آباد انتظامیہ، سی ڈی اے اور پولیس کی جو بھاری نفری ہے گزشتہ رات جو ہے وہاں پر پہنچی ہے اور وہاں پر داخل ہوئی ہے. جو رہائشی تھے ان کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ جگہ خالی کر دیں، اور کچھ جو اپارٹمنٹ کے دروازے تھے وہ بھی توڑے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو یہاں پر رہائش پذیر نہیں ہیں ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ کل رات تک جو ہے 12 بجے تک یہ خالی کر دیں، اور جو موجود ہیں ان کو آج شام کا ٹائم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ خالی کر دیں، کیونکہ اب لیز منسوخ ہو چکی ہے تو وہ لہٰذا وہ یہاں نہیں رہ سکتے. جی ٹھیک ہے ذوالقرنین حیدر، آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. اسی پہ بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب، ایک بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہے، ٹھیک ہے عدالتی احکامات آ گئے ہیں کہ اس بلڈنگ کو خالی کرایا جائے، لیکن اب صرف ایک رات کا وقت دیا جا رہا ہے کہ ایک رات کے دوران ہی جو ہے وہ بلڈنگ کو خالی کیا جائے. کیا ایسا ہوتا ہے یا عدالتی احکامات کے بعد کچھ وقت دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے جو ہے وہ ڈسبرس ہو سکیں، ایویکویٹ کر سکیں؟ دیکھیے، اسلام آباد تو بالکل ایک آکوپائڈ ٹیریٹری بن گیا ہے، عجیب مذاق بن گیا ہے. پہلے ہم نے امام بری پہ دیکھا کیسے جا کے بلڈوزرز کے ساتھ لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، پھر کہیں پہ افغان کو نکالنے کے چکر میں پرائم پراپرٹیز ٹارگٹ ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اس وقت، پرائم پراپرٹیز. اور یہ جو فیصلہ کل آیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ وربل آرڈرز آئے ہیں ابھی ہائی کورٹ کے، ابھی ریٹن آرڈرز بھی نہیں آئے کہ اس کے اوپر کوئی چیلنج کرے، اور ان کو پتہ تھا چیلنج ہوگا. آپ کو نظر آتا ہے کہ پلان چیز ہوئی بھی ہے کہ آپ جمعرات کو کریں وربل آرڈرز کروائیں، جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہے، کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کر سکے، اور ان دا مین ٹائم آپ پورا سٹیٹس کو چینج کر دیں، آپ بلڈنگ قبضے میں لے لیں تاکہ جب سپریم کورٹ میں کیس جائے منڈے کو تو آپ یہ کہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو دیکھیں گے آ کے کیا ہوگا. لیکن پوزیشن جو ہے یہ ہم آج تک دیکھتے تھے کہ جو پراپرٹی گریبنگ مافیا ہوتی تھی پورے پاکستان میں یہ وہ کام کرتی تھی، ریاست نہیں کرتی. اب اگر اور اس میں آئی تھنک یہ بڑے ہائی لیول پہ اس کو دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کو، بیکاز سیدھی سی بات ہے جو اس وقت انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں ان کو بہت کلوز سمجھا جاتا ہے عسکری قیادت کے. تو یہ تو ان کی بدنامی کی بات ہے بیکاز ہر کوئی کہے گا جی اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بالکل قانون کے مطابق کریں، آپ 100 باری خالی کروائیں. یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ آپ دلی فتح کر رہے ہیں کہ آپ رات کو 12 بجے لوگوں کے گھر 1 بجے پہنچ جائیں اور ان کو کہیں گے ابھی نکلیں. اس وقت بھی جو میری بات ہو رہی ہے وہاں لوگوں سے، وہاں پہ پولیس کھڑی بھی ہے، کسی کو اندر باہر نہیں، جو اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتے. جی بجلی بند کر دیں، پانی بند کر دیں. یہ فتح کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، کر کے رہی ہے حکومت. اور مالک صاحب، جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی اور جب یہ ہوٹل میں نہیں بنا اور اس کی جگہ یہ رہائشی عمارت بن گئی، اس وقت کیوں خیال نہیں آیا؟ اب جبکہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں تب یہ خیال آیا؟ بات یہ ہے کہ آپ لیگل کاروائی بالکل کریں جس کے ساتھ آپ نے کر دی. لیگل کاروائی انلیگل طریقے سے مت کریں. اگر یہ مقدمہ چل رہا ہے، اگر ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں، ہائی کورٹ کے وربل آرڈرز آئے ہیں، ابھی وربل آرڈر پہ کبھی یہ واردات نہیں ہوتی. یہ ذرا یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اتنی پھرتیاں کس بات سے ہوئی، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی انویسٹرز کا گروپ تیار کیا ہوا ہے جس نے آگے نیا پروجیکٹ بھی ٹیک اوور کرنا ہے؟ کچھ تو اس میں ہے نا. صرف اس لیے کہ یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے مجھے اسلام آباد کے اندر. آپ دیکھیے جب بری امام کے اوپر ہوا، لوگوں کے اوپر جا کے آپ نے بلڈوزر چلائے، وہاں جھگڑے بھی ہوئے کیونکہ وہاں آبادی زیادہ تھی. یہاں ان کو پتا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج 70% فورن انویسٹر ہے، وہ تو آپ سڑک پہ پتھر نہیں مارے گا، وہ نہیں کرے گا. آدھے لوگ کرایہ دار ہیں، دوسرے لوگ ہیں یہ اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ بدماشی تو نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں. یہ پولیس فتح کرنے لگی. جی اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے؟
آپ دیکھیے نا ابھی اب نئی چیزیں ہم سن رہے ہیں جی بلڈنگیں خالی ہوں گی، وہاں پوری پراپرٹی خالی کروائیں گے، جو جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی سیت پور، اور وہاں پہ جی ملٹی لیول بلڈنگز بنے گی. آپ وہاں کے جو مرگلا ہلز کے آرڈیننسز ہیں، چیزیں ہیں، ان کو آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد فتح ہو رہا ہے اس وقت، اور غریب سے لے کے لوور مڈل انکم سے لے کے ایکسٹریملی پور سے لے کے ہر بندہ اس وقت نشانے پہ ہے. مان لیا کہ آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں وزیر، مان لیا آپ کے تعلقات ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہو سکتے ہیں، لیکن جن تعلقات پہ آپ زوم کر رہے ہیں ان تعلقات والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اسی طرح بدنامی ہوتی ہے. یہ کوئی پہلی باری کوئی لوگ پاور میں نہیں آئے، لیکن ایک تو بات کرتے ہیں جی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، ملک میں یہ کام نہیں ہوتا. اب جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹس سے آپ کا اپارٹمنٹ آپ نے خریدا ہوا، آپ امریکہ یا لندن میں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کا اپارٹمنٹ رات کے 12 بجے جو پولیس ہے وہ دروازے توڑ رہی ہے. یہ کیا مذاق بن گیا؟ یہ غزہ کی پٹی بن گیا اسلام آباد. غریب آدمی ہے، اس کا گھر بلڈوز ہوا رہا ہے. جو مڈل کلاس ہے اس کے آپ جا کے رات کے 1 بجے دروازے توڑ کے باہر آ رہے ہیں. آرڈرز کہاں پہ ہیں؟ ریٹرن آرڈرز کہاں پہ ہیں؟ ابھی تک ہائی کورٹ نے آرڈرز اپنے ریٹرن ریلیز نہیں کیے ہوئے. ریٹرن آرڈرز بھی ہیں تاکہ دوسرے سائڈ کو آپ کو یہ پلانڈ ایکٹیویٹی لگتی ہے. جمعرات کو آرڈر آتا ہے جو 3-4 ہفتوں سے کورٹ محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے چیف جسٹس صاحب، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ سناتے ہیں وربل آرڈر جمعرات کو. جمعرات کی رات کو پولیس پڑ جاتی ہے اس پروجیکٹ پہ، اور کیونکہ پتہ ہے کہ آج فرسٹ میں کی چھٹی ہے، آگے ہفتہ، آگے اتوار ہے. ایک پوری پلانڈ ایک چیز ہے، یہ کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوئی بھی. دس واز اے پلانڈ اٹیک. کون ہے اس کے پیچھے، کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں؟ یہ اب چیزیں بہت ہو گیا اس شہر میں. پہلے انہوں نے بالکل بچارے وہاں سے نکالا، آپ کو امام بری کے لوگوں کو نکالا، پھر جناب وہاں سے افغان برادری کے نام پہ دیکھیں یہاں پہ ایک میٹرو سٹور ہے، بہت بڑا سٹور ہے جو میٹرو کا وہ شاپنگ ہے، اس کے سامنے پرائم پراپرٹی ہے، وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. وہاں سے نکالا گیا جی افغانی رہتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اس پراپرٹی کے اوپر بھی آپ کو نا بہت بڑی بلڈنگ نظر آئیں گی. یہ کلیئرلی ایک لینڈ گریب چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں. یہ ایک لینڈ گریب چل رہا ہے. جو بلینز آف ڈالرز کی یہ جائیدادیں ہیں، یہ ان کے اوپر ایک سسٹمیٹک قبضہ چل رہا ہے. اور اگر اب اس پہ بات نہیں کریں گے، اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میں کھل کے بات کرتا ہوں، یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو انٹیریئر منسٹر صاحب کی نیچے ہی ہیز ٹو، یا تو اس کو رسپانسبلٹی لیں، اگر ان کے کہنے پہ ہوا ہے تو بتائیں ہمیں کہ کیوں یہ رات کو کیا قیامت آ گئی تھی، اور اگر ان کے کہنے پہ نہیں ہوا انکوائری کریں. کیونکہ ایک بات بڑی سیدھی ہے، گورنمنٹ کی بات کریں، کسی سے بات کریں، ہر کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ انٹیریئر منسٹر اس لیے ہیں کیونکہ ان کے جی پنڈی میں بہت اچھے تعلقات ہیں. آئی تھنک اب پنڈی کو سوچنا ہوگا کہ اگر اس طرح بدنامی پنڈی نے لینی ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ کے وقت کے لیے.